الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، ربیع الاول کے ختم ہونے کے بعد ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے. ربیع الاول کا مہینہ اس لیے بھی مبارک ہے کہ اس مہینے میں دنیا کا سب سے بڑا، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ بھٹکتی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو صحیح راہ بتانے کے لیے ایک رہبر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کو ملا. جب میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جس وقت لائے، جس دن لائے، اس سے حسین لمحہ، اس سے حسین دن کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا والوں کو زندگی کا مقصد سمجھایا کہ تمہیں اور ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور عملی طور پر ایک زندگی گزار کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس طریقے سے جو بھی زندگی گزارے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. تو آپ کی یاد خالی 12 ربیع الاول کو منانا کافی نہیں ہے. آپ تو وہ ذات ہیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ، ہر لمحے، ہر منٹ میں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی طریقہ ملا، کوئی رہنمائی ملی. اور زندگی گزارنے کا طریقہ ملا. دنیا والے کامیاب ہونے کے بہت سے طریقے بتاتے ہیں، یوں کر لو تو کامیاب، یوں کر لو تو کامیاب، لیکن وہ طریقے اخیر میں جا کر کے ناکامی کا منہ دکھاتے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے دنیا میں گارنٹیڈ اللہ کی طرف سے کہ جس میں ناکامی کا کوئی خطرہ نہیں، اور آزمایا ہوا. صحابہ کرام کی زندگی پڑھو، صحابہ کرام کو اپنے اوپر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر اتنا یقین نہیں تھا جتنا میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تھا. یہی کامل ایمان کی نشانی ہے، اور ہمیں بھی پیدا کرنا ہے. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل اور مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے. ذرا چیک کریں ہم اپنی محبت کو. ایک طرف اولاد سامنے ہے اور ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے ہے. اس وقت آزمائش ہوتی ہے کہ انسان کیا پسند کرتا ہے. اولاد کوئی اور چیز مانگ رہی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو منع فرما رہے ہیں. جس کے دل میں محبت ہوگی دنیا والوں کے سارے طریقوں کو ٹھکرا دے گا. میرے سرکار نے فرمایا، بات ختم. سیرت کے اوپر آپ نے بہت سے بیانات سنے ہوں گے. میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. شروع میں صحابہ صغار میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا اصل نام ہے سعد بن مالک. ان کے والد کا نام ہے مالک بن سنان اور والدہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہم. جب غزوہ احد ہوا تو یہ چھوٹے سے تھے.
15 سال سے کم عمر تھی. جب لشکر تیار ہو رہا تھا تو نام لکھے جا رہے تھے. ان کے اندر یہ بھی نام لکھانے کے لیے گئے تھے کہ مجھے بھی شامل کرو, لیکن عمر چھوٹی تھی اس لیے ان کو شامل نہیں کیا گیا. ان کے والد صاحب وہاں شامل تھے, مالک بن سنان, وہ بھی صحابی, اور ان کی والدہ ام سلیق, یہ بھی صحابیہ, پورا گھرانہ صحابہ کا. ان کی یہ روایت ہے. فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج شارٹ کٹ کا زمانہ ہے. شارٹ کٹ, انسان چاہتا ہے کہ کوئی شارٹ کٹ مجھے مل جائے, میں جلدی سے مالدار بن جاؤں, جلدی سے میرا گھر بن جائے, بہترین بڑی گاڑی آ جائے, میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں. ہر اعتبار سے شارٹ. دین کو بھی ہم آہستہ آہستہ شارٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ساری سنتیں پڑھتے تھے, بڑے بوڑھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, 70 برس کی عمر ہے, لیکن صبح میں آپ آؤ نماز پڑھنے کے لیے فجر کی, تو پہلی صف میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی. سارے بڑے بوڑھے قرآن کریم لے کر تلاوت کر رہے ہیں. کسی کا انتقال ہوتا تھا تو پورا قرآن پڑھتے تھے پیٹی لے کر کے, ایک ایک سپارہ سب. اب اس کو بھی شارٹ کر دیا کہ اب تو خالی یاسین پڑھیں گے, ٹائم کس کے پاس. اور وہ یاسین بھی ایک دو نے مکمل کی تو کی, باقی لوگ تو ویسے ہی دیکھا دیکھی بند کر کے چلو ہو گئے. اور اب تو کہتے ہیں کہ یاسین شریف کی بھی ضرورت نہیں, 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو تو 1 قرآن کا ثواب. شارٹ. جمعہ کی نماز کا خطبے کا ٹائم کیا ہے مولانا؟ 1:30 بجے کا, 1:30 کا. میں 1:30 کو دکان سے نکل جاؤں گا بند کر کے, اور جیسے ہی مولصب دوسرے سلام کے لیے السلام بولے کہ اس سے پہلے مسجد سے باہر. ہمارے استاد سے ایک آدمی نے پوچھا, مولانا میری 2 دکانیں ہیں تو خالی 2 فرض جمعہ میں پڑھ کے نکل جاؤں تو کوئی ماندہ تو نہیں؟ جمعہ بھی نہیں پڑھنے آئے گا تو اللہ کی جان میں, اللہ کی شان میں تو کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. تو پڑھے گا نمازیں, سنتیں پڑھے گا, نوافل پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا, ذکر و اذکار جو بھی کرے گا اپنے لیے کرے گا, اللہ کے لیے. اس لیے سلام پھرایا کہ سیدھا بار کا مولانا مسائل حل نہیں ہوتے. مسائل حل کیسے ہوں گے؟ صحابہ کرام 2 رکعت پڑھتے تھے, مسئلے حل کروا لیتے تھے. آج ہمارے مسائل اور الجھ جاتے ہیں, جیسی نماز پڑھنا چاہیے ویسی پڑھتے ہی نہیں. کہ جمعہ بھی پڑھنے نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. آج بہت سے گناہ امت اس لیے کر رہی ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کرے گا تو بھی کہیں گے, نہیں کرے گا تو بھی. میں نے وہ نوجوان مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا یہی بات چل رہی تھی, ایک بڑے سیٹھ نے بہت بڑی شادی کی, اچھے سے اچھا کھانا کھلایا, اور جاتے وقت ایک ایک سونے کا سکہ بھی دیا سب کو, باراتیوں کو. اور جو راستہ تھا, ایگزٹ گیٹ تھا, باہر نکلنے کا راستہ, وہاں جا کر کے چھپ گیا کہ دیکھو لوگ میرے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. تو پانی دھونے کا, ہاتھ دھونے کا جو نظام تھا وہاں باہر ہی رکھا تھا, درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا, کسی کو پتا نہ چلے کہ لوگ کیا بات کرتے ہیں. ہاتھ دھوتے دھوتے لوگ بات کرتے تھے کہ اتنا بڑا سیٹ, کروڑوں میں اللہ اس کو کھیلواتے ہیں, اتنا کنجوس کہ ایک ایک سونے کا سکہ دیا, 10 دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی آ سکتی. 1 2 تو بھی مصیبت, 10 دو تو یوں کہتے 100 کیوں نہیں دیا, 100 دے تو کہتے 1000 کیوں نہیں دیا. تو آپ اچھا کرو تو بھی انسان کی زبان کو کوئی پکڑ. اس لیے اپنی زندگی اپنے حساب سے جیو. لوگ کہنے والے کہتے رہیں. صحابہ کرام کو بھی لوگ بہت کہتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ میرے نبی کا طریقہ میرے سامنے آ گیا, اب ساری دنیا اس کو ٹھکرا دے, وہ طریقے سب غلط, یہ طریقہ صحیح. واقعہ یاد آیا, صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکے والوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے.
ایلچی اور سفیر بنا کر کے. تو ایک وہاں ان کے رشتے دار تھے حضرت عثمان کے، اور حضرت عثمان کا مکے میں بڑا رسپیکٹ تھا، ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، ایک اسٹیٹس تھا. تو وہاں جا کر کے رہے، اپنے رشتے دار کے یہاں اترے، انہوں نے بڑا مان سمان دیا، بڑی عزت دی. لیکن جب کعبۃ اللہ کی طرف جانے لگے وہ مکے کے بڑے بڑے چودھریوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو وہ جو جس گھر میں ٹھہرے تھے اس نے یوں کہا کہ عثمان تمہاری لنگی ٹخنے سے کافی اونچی ہے، اور یہ مکے والے اس کو عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اس لنگی کو ٹخنے سے نیچے کر لو. ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے کو، لنگی لٹکانے کو یہاں ایک شان سمجھی جاتی ہے، ایک فخر سمجھا جاتا ہے، اور جو ٹخنے سے اوپر پہنتا ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تمہارے جیسا 1400 سال بعد کا امتی تھوڑا تھا، وہ تو سرکار کا خلیفہ تھا، سرکار کا داماد تھا، عاشق رسول تھا. اتنا پیارا جواب دیا، کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ لٹکانا میرے نبی کی سنت ہے. ساری دنیا والے اس کو عیب سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے، اور ٹخنے سے نیچے لٹکانے کو فخر سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہے. لیکن میرے نزدیک ساری دنیا کا طریقہ ایک طرف، ان کا فخر، ان کی عزتیں، ان کا ماننا ایک طرف، اور میرے نزدیک سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا پیجامہ ٹخنے سے اوپر لٹکانے والا میرے نزدیک سب سے بہترین کام، سب سے بہترین عمل. تو میرے نزدیک میرے نبی کا طریقہ سب سے بہترین ہے. قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے بہترین طریقہ میرے نبی کا طریقہ، اور میں اپنی آنکھوں سے میرے آقا کو دیکھ چکا ہوں. اور آقا نے فرمایا کہ اپنے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھو. ساری دنیا ٹخنے سے نیچے رکھنے کے لیے کہہ رہی ہو، میرے آقا نے اوپر رکھنے کے لیے کہہ دیا، تو یہ 100% صحیح اور یہ نیچے والا طریقہ غلط. سائنس نے بہت ترقی کی. سائنٹسٹ یوں کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو سائنس یوں کہتی تھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. پھر سنت کو لے جاتا ہے لیبورٹری میں اور چیک کرتا ہے، اور چیک کر کے وہ غیر مسلم سائنسدان سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہماری سائنس غلط، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بالکل صحیح 100%. ان کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو یوں سمجھو کہ ان کی ریسرچ ادھوری ہے. جب ریسرچ پوری ہوگی تو یہ کان پکڑیں گے کہ 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا وہی صحیح تھا. اور آج کورونا کال کے اندر بیماریاں چل رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں دور رہو، ہاتھ دھو، منہ دھو، پیر دھو، بچ کے رہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ میرا امتی آئے گا نماز پڑھنے کے لیے 5 وقت وضو کرے گا، ہاتھ بھی دھوئے گا اور منہ بھی دھوئے گا اور پیر بھی دھوئے گا. کورونا جیسی کوئی بیماری میرے مسلمان کو نہیں لگ سکتی. میرا امتی جو 5 مرتبہ مسجد میں آئے گا، 5 مرتبہ منہ دھوئے گا، جمعہ کے دن غسل بھی کرے گا، اس کو دنیا کی کوئی کورونا لگ نہیں سکتی. ایک سائنسدان بہت بڑا کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بس چلے پوری دنیا کے اندر میں نماز کو قائم کر دوں. ارے بھائی تو غیر مسلم ہے، تو نماز پڑھوانے کے لیے لوگوں کو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر تھا دماغ کا، سر کا، سر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں دماغ ہے، اور اس کے ساتھ جتنی رگیں جڑی ہوئی ہے اس کے اندر کی بھی خون کی سپلائی ضروری ہے. جسم کے جس حصے میں خون کی سپلائی رک جاتی ہے وہ انسان کا وہ عزم ناکارہ اور بیکار ہو جاتا ہے. تو کہا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، اور مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے اور دل اوپر آ جاتا ہے. دل اوپر آتا ہے اور سر نیچے چلا جاتا ہے، اور پورا دن ایک انسان یوں بیٹھا رہے تو دل نیچے رہے گا اور سر اوپر رہے گا. 3 منزلے کے اوپر پانی چڑھانا ہو
تو موٹر کو زیادہ زور لگے گا چڑھانے میں. موٹر نیچے لگی ہوئی ہے, آپ چالو کرو تو تیسرے منزل پر چڑھانے میں زور لگے گا. دل کی موٹر نیچے ہے اور دماغ اوپر ہے سپلائی, تو زور لگے گا اوپر پانی چڑھانے میں. تو اگر آپ سجدے میں جاؤ گے تو دماغ والا حصہ, سر والا حصہ نیچے چلا جائے گا اور دل اوپر آ جائے گا, تو خون کی سپلائی آسانی سے ہو جائے گی. اور یہ جتنے بھی چہرے کے اندر رگیں ہیں, نسیں ہیں, دماغ کی ہے, سارے کے اندر خون کی سپلائی اچھے سے ہو جائے گی. دن میں 5 مرتبہ مسلمان پکا نمازی ہے, اس کو کوئی یوگا کی بھی ضرورت نہیں, اس کا خون ویسے ہی سجدے میں جانے کے بعد سپلائی ہو جائے گا. ماں بہنوں سے جا کر گھر بتلاؤ, کوئی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں, سجدے میں جاؤ, خون کی سپلائی چہرے میں ہوگی, آٹومیٹک آپ کا چہرہ خوبصورت اللہ بنا دے گا. میرے نبی کا طریقہ, 5 مرتبہ وضو کرے گا, ہاتھ دھوئے گا, منہ دھوئے گا, کوئی کورونا آپ کو نہیں لگ سکتا. ایک آدمی ٹرک چلانے والا ٹرک چلا کر کے آیا, بھوک لگی, ایک ڈھابے کے اوپر کھڑا کر دیا اور کھانا لے کر کے بیٹھ گیا. کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر میں اس کا انتقال ہو گیا, کچھ دیر میں مر گیا, موت آ گئی اس کی. ارے اسی ڈھابے میں, اسی ہوٹل میں بہت سے لوگوں نے کھانا کھایا, سب کیوں نہیں مر گئے؟ یہی کیوں مر گیا؟ تفتیش کی گئی, چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کے ٹرک کے ٹائر کے نیچے, اس نے جب ٹرک لا کر کے کھڑا کیا تو کھڑا کرنے کے بعد سارے ٹائروں کو چیک کیا تھا, تو اس نے ٹائر کے اوپر ہاتھ گھمایا تھا چیک کرنے کے لیے, تو اس ٹائر کے نیچے ایک زہریلا سانپ مر گیا تھا, جس کا تازہ زہر اس ٹائر کے اوپر لگا تھا, اور اس کے ہاتھ گھمانے سے وہ زہر اس کے ہاتھ کے اوپر بھی آ گیا تھا. یہ سیدھا یہاں سے گیا اور جا کر ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا, وہ زہر کا اثر اس کے کھانے کے اندر گیا اور زہر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جب کھانا کھاؤ ہاتھ دھوو, اور ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤ. اس غیر مسلم تھا, کھانے کے اوپر ہاتھ کیا دھوتا, ایک سنت پر عمل نہیں تھا. ارے مسلمانوں, میرے آقا نے ناگہانی موتوں سے, بہت سی بیماریوں سے, بہت بڑے بڑے آفتوں سے ایک چھوٹی سی سنت کے ذریعے سے تمہیں بچا لیا. اس لیے پہلے سے کہہ دیا ہاتھ دھو اور کھانا کھاؤ, بہت سی بیماریوں سے اللہ تمہیں بچا لیا. نقش قدم نبی کے ہیں, سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے, سنت یعنی میرے نبی کا طریقہ. صحابہ کرام کے پاس جس آج زمانے میں ہم ہیں نا, اتنی فیسلٹیز نہیں تھی, پھر بھی دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان تھے. کیوں؟ ان کی زندگی میں نبی کے طریقے تھے. آج ساری فیسلٹیز کے باوجود ہم ناکام ہیں. کیوں؟ کہ ساری دنیاوی فیسلٹیز تو ہمارے پاس ہیں, لیکن کامیاب کرنے والا جو طریقہ اور جو نسخہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, میرے نبی کا طریقہ تھا, وہ ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے, نکل چکے ہیں. اس لیے سب سے کامیاب ترین زندگی چاہتے ہو تو میرے نبی کے طریقوں کے اوپر آ جاؤ میرے بھائیوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ شارٹ کٹ کا زمانہ ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ میں کامیاب ہو جاؤں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور جنت کے اعتبار سے بھی چاہتا ہے کہ بہت بڑے بڑے پاپڑ مجھے نہ بیلنے پڑے, شارٹ کٹ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. تو اس کا طریقہ بھی میرے نبی نے بتایا. جاتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہو نا, اور شارٹ کٹ میں میرے نبی نے جنت کا شارٹ کٹ بھی بتایا. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں میرے آقا فرماتے ہیں, جو آدمی 3 کام کر لے شارٹ کٹ میں جنت میں داخل ہو جائے گا.
پہلا کام فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی حلال کھانا کھائے. نمبر 1 کیا کرنا ہے؟ حلال کھانا کھانا ہے، حرام کی روزی نہیں، حلال کی روزی. اور آگے فرمایا وعمل فی سنت، اور دوسرے نمبر پر فرمایا میری سنت پر عمل کرے. کتنے ہو گئے؟ 2. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور اس کی تکلیف سے لوگ محفوظ ہو جائیں، یعنی یہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ 3 کام جو آدمی کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے. حلال کھانا کھانا ہے، سنت کے اوپر عمل کرنا ہے، اور کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچانا ہے. یہ 3 کام جو کر لے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. ایک صحابی نے پوچھ لیا فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم لكثير في الناس، فرمایا ہمارے اس زمانے میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعنی ان 3 باتوں پر عمل کرنے والے بہت ہیں. بہت نہیں، میں تو کہتا ہوں سب تھے. نبی کا زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اور ہر صحابی نبی کے طریقے پر عمل کرتا تھا. کون صحابی ایسا ہوگا جو حرام کا لقمہ کھاتا ہو آج کے زمانے میں؟ مجھے بتاؤ. حرام کی بات تو بہت دور رہی، مشتبہ لقمے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، شک والا، صبح والا. اور سنت کے اوپر عمل کرنا دوسرے نمبر پر. تو سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حرام کا لقمہ کھائے گا اس کے جسم کے اعضاء ہی اس کو گناہ کرنے کے اوپر ابھاریں گے. اسی لیے ہمارے یہاں کہاوت ہے پیٹ میں پڑا چارہ تو کودنے لگا بیچارہ. حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو وہ اس کا اثر ضرور دکھائے گا. آدمی کو اچھے عمل کی، نیکی کی توفیق کبھی نہیں ہو سکتی. اور آگے فرماتے ہیں جو آدمی حلال کا لقمہ کھائے گا تو وہ حلال کا لقمہ اندر جا کر نور پیدا کرے گا، اور آٹومیٹک اس کے اعضاء اور اس کا جسم کے سب حصے اس کو نیکی کے کام کرنے کے اوپر ابھاریں گے. پہلے آتے تھے تشکیل کرتے تھے کہ چلو بھائی نماز کے لیے، اذان ہو گئی تو کیا کہتے تھے؟ ٹائم نہ تھی، ٹائم نہ تھی. ابھی لاک ڈاؤن کے اندر اللہ نے کتنا ٹائم دیا، پھر بھی نماز نہیں پڑھی. اب کوئی آدمی یوں کہے کہ اب بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ بہانہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹائم سے کام نہیں چلے گا، توفیق سے کام چلے گا. 6 مہینے لاک ڈاؤن اللہ نے دیا، ٹائم تو ملا لیکن توفیق نہیں تھی، تو گھر میں بیٹھ کر وقت گزار دیا، مسجد میں آنے کی توفیق. اس لیے اللہ سے توفیق مانگو. اور توفیق کب ملے گی؟ من اکل طیبا، حلال کا لقمہ کھانا. اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ نبیوں سے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبیوں، او میرے رسولوں، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں دوسرے نمبر پر اللہ فرما رہے ہیں کہ حلال کا لقمہ کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو نیک عمل کی توفیق اسی وقت ہوگی جب کہ کیا کھائے گا؟ حلال کا لقمہ کھائے گا. اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے. کبھی نبی بھی مشتبہ لقمہ کھا سکتا ہے؟ کبھی نہیں، اور نہ کھانے دے سکتا ہے. جس نے احتیاط والی زندگی، تقوی والی، طہارت والی زندگی گزاری، اللہ نے دنیا میں ان کو کتنا چمکایا، کتنا چمکایا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے والد کا نام مبارک کسی ترکی آقا کے غلام تھے. باغبانی کرتے تھے، رکھوالی کرتے تھے، دربانی کرتے تھے، باغ کی حفاظت کرتے تھے. انار کا بہت بڑا باغ تھا. عبداللہ ابن مبارک کے والد غلام تھے، باغبانی کرتے تھے. ایک مرتبہ سیٹھ باغ کے اندر آیا اور کہا مبارک جاؤ انار توڑ کے لاؤ. تو ایک درخت سے انار توڑ کے لائے. اس نے توڑ کر کھایا تو کھٹا تھا. کہا دوسرے درخت سے لے کے آؤ. تو دوسرے درخت سے انار توڑ کے لائے مبارک، وہ بھی کھٹا. کہا تیسرے درخت سے توڑ کے لاؤ، وہ بھی توڑ کے لائے. توڑ کر کھایا تو کھٹا. کہا تم 10 سال سے یہاں کام کر رہے ہو،
تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ کون سا درخت کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے؟ تو بہت عاجزی کے ساتھ جواب دیا مبارک نے، غلام ہیں 10 سال سے باغبانی کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ آقا آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے اور حفاظت کے لیے رکھا ہے، چکھنے کے لیے اور کھانے کے لیے تو نہیں رکھا ہے۔ 10 سال ہو گئے، ایک دانہ بھی آپ کے باغ کا آپ کی اجازت کے بغیر میں نے نہیں چکھا۔ اندازہ لگاؤ، ایک مرتبہ ان کا آقا ٹینشن میں پریشانی میں بیٹھا تھا، تو مبارک نے دیکھا، غلام نے دیکھا کہ آقا کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیوں پریشان ہے سیٹھ جی، کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹی جوان ہو گئی، اب اس کا کسی جگہ رشتہ مجھے کرنا ہے تو میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سمپل نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا یہودی لوگ مال کو دیکھتے ہیں، اگر مال کے حساب سے شادی کرنا ہے تو یہودی لوگوں کے ساتھ کر دو، اور عیسائی لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اگر خوبصورتی والا رشتہ چاہیے یہودی کے وہاں کر دو، اور اگر دینداری چاہیے مسلمان دینداری دیکھتا ہے، اگر چاہتے ہو دینداری تو کسی مسلمان کے یہاں شادی کر دو، بہت سمپل۔ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين۔ 4 آپشن میرے نبی نے خود بیان کیے۔ آدمی شادی کرتا ہے خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، یا سامنے والے کے اسٹیٹس کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، اور چوتھا لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدين۔ اخیر میں فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین کے اعتبار سے رشتہ کرو۔ گھر گیا اور اپنی بیوی کے سامنے بات رکھی اور یوں کہا کہ میں بہت پریشان تھا تو میرے غلام نے مجھے نسخہ بتایا۔ کہا کیا بتایا؟ کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مالداری چاہتے ہو تو یہودی کے یہاں، خوبصورتی چاہتے ہو عیسائی کے یہاں کر دو، اور اگر دینداری چاہتے ہو تو مسلمان کے یہاں کر دو۔ میں تجھے ایک اور بات بتاؤں کہ وہ 10 سال سے میرے یہاں کام کر رہا ہے، خوبصورت بھی ہے اور غلام ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اس کی دیانت داری اور امانت داری اور دینداری کا عالم یہ ہے کہ 10 سال سے میرے باغ میں کام کرتا ہے، ایک دانہ بھی کہتا ہے میں نے نہیں چکھا، تو کیوں نہ اسی آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کی رشتہ داری کر دے۔ کہا یہ تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ مبارک کو بلایا اور بلا کر سیٹھ نے غلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور یہ نکاح ہو گیا، دینداری کی وجہ سے نکاح ہوا۔ تو پھر جو اولاد پیدا ہوئی، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستی ان دونوں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ نیکی کے اوپر، طہارت کے اوپر، تقوی کے اوپر، دیانت داری، امانت داری، دینداری کے اوپر رشتہ کیا تو پھر عبداللہ ابن مبارک جیسی ہستی پیدا ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک وہ ہستی تھی کہ صحابہ کرام کے اندر جو صفات تھے نا، ساری خوبیاں عبداللہ ابن مبارک کے اندر تھی۔ فرق اتنا تھا کہ صحابہ کرام نے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور عبداللہ ابن مبارک نے زیارت نہیں کی تھی، اس وجہ سے صحابی نہیں بن سکے۔ باقی ساری کوانٹیٹی، ساری کوالٹی عبداللہ ابن مبارک میں صحابیت والی تھی۔ پھر یہ عبداللہ ابن مبارک جب بڑے ہوئے، بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید وقت کا بادشاہ اپنے محل کی گیلری میں بیٹھا تھا اور کسی کے بہت شور کرنے کی آواز سنی، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو گھبرا گیا کہ کہیں دشمن ملک نے ہمارے پر حملہ تو نہیں کر دیا۔ دوڑایا غلاموں کو اور دوڑ کر دیکھو کہ کیا چیز ہے، اتنا بڑا شور میں نے آج تک نہیں سنا، ابھی میں سن رہا ہوں، کیا تحقیق کر کے آؤ۔ تو تحقیق کر کے غلام آئے اور آ کر رپورٹ دیا کہ یہ تو ایک بہت بڑے اللہ والے ادھر سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے چھینک کھائی اور چھینک کھا کر کہا الحمدللہ، تو اس کے جواب میں اتنا بڑا مجمع ہے کہ سب نے ایک ساتھ کہا الحمدللہ۔ تو یہ اس کا شور تھا، اس کا شور تھا۔ پھر انہوں نے کہا یرحمک اللہ، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بیوی نے پھر تانا مارا کہ تم کہتے ہو میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، دیکھو ایک چیخنے پر اتنا بڑا مجمع جس کا جواب دیتا ہو، اس کو کہتے ہیں اصل عزت۔ اصل عزت یہ ہے
عثمان غنی نے فرمایا اصل عزت میرے آقا کے طریقوں میں ہے. پھر ان کے بعد میں چل کر کے ناکام کیا اللہ نے مکے والوں کو، اور مدینے والوں کا پھریرا پوری دنیا میں اللہ نے لہرایا سنت پر عمل اور طریقے کی وجہ سے. یہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کسی کا 1 روپیہ، آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ حرام طریقے پر، حلال طریقے پر، کسی بھی طریقے پر اس کی ٹوپی اس کے سر پر رکھ کر شارٹ میں جیسے بھی پیسے بنتے ہو آتے ہو بنا لو، مالدار بن جاؤ، اور پھر کسی جگہ مدرسہ بنوا دیں گے، مسجد میں 1000 روپے، لاکھ روپے، 1 کروڑ کی ٹوپی پھرا دو، پھر 10 لاکھ روپے مسجد میں دے دیں گے، مدرسے میں دے دیں گے، باقی کا مال میرا حلال ہو جائے گا. قیامت تک حلال نہیں ہوگا، حرام حرام ہی رہے گا، حلال حلال ہی رہے گا. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آدمی کے کپڑے کے اوپر اگر ناپاکی لگ جائے اور آدمی اس کو پیشاب کے ذریعے دھو کر صاف کرنا چاہے تو وہ پاک نہیں ہوگا اور ناپاک ہوگا. اگر اس گندگی کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو پاک پانی ڈالو تبھی یہ پاک ہوگا. اسی طریقے سے حرام کا مال حرام ہی رہے گا. کتنے مدرسوں میں، کتنی مسجدوں میں لکھا دو وہ حلال ہونے والا نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میرا 1 درہم، 1 روپیہ کسی کے پاس باقی ہو دینا تو میں اس 1 درہم کو دینا پسند کروں گا اس کے مقابلے میں کہ میں 1000 درہم، 1 لاکھ درہم خرچ کروں. 1 لاکھ درہم صدقہ کرنے سے بہتر میرے نزدیک ہے کہ جس کا 1 روپیہ باقی ہے اس کو لوٹا دو. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو میرے بھائیوں، حلال کھانا اتنا اہم کام ہے کہ قرآن میں نبیوں کو کہہ کر اللہ ہمیں سنا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو شارٹ کٹ میں جنت میں جانا تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی روزی کو کیا کرو، حلال کرو. حلال کمائی حلال طریقے پر، حرام کمائی حرام طریقے پر جائے گی. ایک واقعہ سنا دوں، بات ختم کرنا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آزادی کے اندر بہت بڑا کردار رول رہا ہے ان کا. مفسر بھی تھے، تفسیر بھی لکھی، حدیث کا بڑا کام کیا. اس نے نام نہیں سنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اس پر ہی بیان کر رہے تھے کہ حرام کی کمائی حرام طریقوں پر جائے گی، حلال کی کمائی اگر تم نے کی ہے کتنا بھی خرچ کر وہ حرام راستے میں ہی جائے گی. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا بعد میں اور کہنے لگا کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو آدمی کے خرچ کرنے کے اوپر ہے. اب میرے جیب میں حرام کی کمائی ہے، میرے خرچ کرنے کے اوپر ہے. میں اگر کسی حلال طریقے میں خرچ کر دوں تو وہ تو حلال طریقے میں جائے گی، کہاں نہیں جا سکتی. چیک کر تیرے جیب میں کتنے پیسے ہیں، لے جا، اور لے جا کر جو سب سے زیادہ تو مستحق سمجھتا ہے اس کو دے آ. کہ میری کمائی صحیح نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آزما کے دیکھ جا. جو تو سب سے حلال طریقہ سمجھتا ہے اس کو دے کے آ. تلاش کرتا 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 دلی کی جمعہ مسجد کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا. وہاں فقیر بیٹھتے ہیں. فقیر کو دیتے وقت یہ سوچو، حقارت کی نظر سے مت دیکھو، یہ سوچو کہ جو اللہ اس کو یہاں بٹھا سکتا ہے کیا وہ اللہ مجھے نہیں بٹھا سکتا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. قرآن کہہ رہا ہے دن چرتے ہوئے بات نہیں لگتی. کروڑ پتی کو روڑ پتی اور روڑ پتی کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے. سیڑھیوں پر پہنچا، ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا جھولی پھیلا کر. کہ یہ سب سے زیادہ مستحق لگتا ہے. پیسے نکال کر اس کی جھولی میں ڈال دی. کہ لو بابا بہت بڑی رقم اس حساب سے، اس زمانے کے حساب سے چلا ہے. اب یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور وہ فقیر وہاں پر ہی بیٹھا ہے سیڑھیوں پر اور اپنے فرینڈ سرکل کے ساتھ بیٹھا ہے اور بات کر رہا ہے کہ رات کو کوئی سیٹ آئے تھے بہت بڑے، میری جھولی میں بہت مال ڈال گئے، میری تو رات کو بہت مزہ آ گئی، میں نے تو شراب بھی کیا اور میں نے تو زنا بھی کیا اور بہت مزے اڑائے، بہت مزہ آ گیا. اپنے کانوں سے سن رہا ہے وہ دینے والا. اس کو کچھ نہیں کہا، سیدھا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور بیٹھ گیا، کان پکڑ کر کہا حضرت آپ نے بالکل صحیح کہا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں کہ حرام کی کمائی حرام طریقے پر ہی خرچ ہوگی.
کہا میرے جیب کے اندر سے وہ کرتا لٹکا ہوا ہے، 1 روپیہ لے جا، اس زمانے کا 1 روپیہ بہت ہوتا ہے، لے جا اندر سے پیسے نکال کر جتنے ہو، اور لے جا کر تلاش بھی مت کرنا، جو سب سے پہلے ملے اس کو دے دینا۔ باہر نکلا، گلی کے اندر ایک عورت جا رہی تھی، سفید چادر اوڑھ کر، بغل میں کچھ چھپا کر، جلدی جلدی گیا اور جا کر کے کہا بہن رکو، یہ لو، حضرت شیخ کے غزوے میں، شاہ عبد العزیز کے غزوے میں جیب میں سے نکالے ہوئے پیسے اس کی جھولی میں ڈال دیتا، یہ لے لو۔ وہ نکال کر کے وہ لے کر کے آگے چلی، دور سے دیکھتا رہا کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ جب بہت دور جا کر کے کچرا پیٹی آئی تو دیکھا کہ اس نے اپنے بغل میں سے کچھ نکالا اور کچرا پیٹی کے اندر ڈالا اور جلدی سے آگے نکل گئی۔ یہ پیچھے سے دوڑا اور دوڑ کر جا کر کے دیکھا اور جا کر پکڑ کر پوچھا کہ وہ راستے میں تم نے کچھ پھینکا، وہ کیا پھینکا تھا؟ کہا میرے بھائی اگر تو نہ پوچھے تو اچھا ہے، کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ کہا کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا میرے بھائی میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اب تو مرا ہوا کھانا بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، تو ایک مرغی مری ہوئی پڑی ہوئی تھی کچرا پیٹی میں نے اٹھا لی کہ چلو جا کر یہی کاٹ کر بچوں کا پیٹ کی آگ بجھا دوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا تم پیٹ بھر کر کھا کر سو گئے، اور پڑوس میں اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سویا ہے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں۔ کہا وہ کھانا ہمارے لیے حلال ہو گیا تھا میرے بچوں کے لیے، اب آپ کے پیسے مجھے مل گئے ہیں، اس لیے اب یہ مرغی کا کھانا مری ہوئی میرے لیے حلال نہیں رہا، میں نے وہ پھینک دیا، اب آپ کے پیسوں سے بازار میں سے خریدوں گی کھانا اور جا کر کے میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گی۔ شاہ عبد العزیز کے پاس آ کر رونے لگا، کہنے لگا حضرت آپ کی بات بالکل صحیح، آپ کا حلال کا روپیہ، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا پیغامہ تو وہ برکت۔ ایک مولصب میرے جیسے ملے کسی سیٹھ کو، سیٹھ نے یہ بات کہی تھی، 50,000 روپے پگار اس کا اور مولانا کے 5,000 روپے۔ کہا مولصب تمہارا پیغامہ تو وہ برکت، تو مولانا بھی میرے جیسے ہی تھے۔ کہا وہ برکت کیوں نہ تجھے بھی ملے، تو ایک کام کر، تیرے 50,000 روپے پہلے تاریخ کو مجھے دے دیا کر اور میرے 5,000 میں تجھے دے دیا کر۔ بالکل سستا سودا، سمجھ میں آ رہی؟ تو کہنے کا منشا یہ ہے میرے بھائیوں کہ سب سے کامیاب ترین بننا چاہتے ہو اور سب سے شارٹ کٹ میں جنت میں جانا چاہتے ہو، میرے نبی نے 3 طریقے بتائے، حلال کھانا کھاؤ، سنتوں پر عمل کرو اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور ہم تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحومہ بانو خالہ کے انتقال کی بھی خبر ملی، اللہ تعالیٰ ان کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سلیم بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنی پیاری پیاری قرآن کی سنت کی باتیں آپ تک سننے کا وہ ذریعہ بنے، دعوت پیش کی۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہم تمام کے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور جو پسماندگان ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔